مصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزت و احترام کے لائق بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کی مجلس کا جو خلاصہ ہے کہ جو بات ہماری زبان سے نکلتی ہے اس کو کتنی احتیاط کے ساتھ بیان کرنا ہے اور بغیر تحقیق کے، بغیر سند کے، بغیر مضبوطی کے کسی بات کو بیان کر دینا کتنا برا ہے۔ گویا سنی سنائی بات کو پھیلانا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے جو خطبے میں پڑھی گئی۔ بنو المستلق عرب کا ایک قبیلہ تھا، مشہور قبیلہ ہے۔ وہاں کے ایک سردار تھے حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ یہ ابھی تک مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت حارث۔ ان کا تعارف تھوڑا سا اور اچھا میں آپ کو کراؤں۔ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں ایک زوجہ مطہرہ کا نام ہے جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ یہ انہی کی صاحبزادی ہے جن کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، آپ کی بیوی ہیں۔ ان کے والد محترم کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب آپ کی ملاقات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ نے حضرت حارث کے سامنے اسلام کو پیش کیا، آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب اسلام لا لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا کہ زکوٰۃ یہ اسلام کا فریضہ ہے، تمہیں ادا کرنی ہے۔ اس کی جو ترتیب ہے، حضرت حارث بن زرار کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہونے کی اجازت لی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے میں جاؤں گا جو بنی المستلق قبیلہ ہے، میں جاؤں گا اور جا کر جو دعوت آپ نے مجھے دی ہے میں وہ دعوت اپنے قبیلے والوں کو دوں گا، اسلام کی دعوت دوں گا، اور جب اسلام قبول کر لیں تو میں انہیں بتاؤں گا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور
جب وہ قبول کر لیں گے تو یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مہینے میں آپ اپنا رسول، اپنا قاصد ہمارے قبیلے میں بھیج دیں، میں وہاں سے جو زکوٰۃ کی رقمیں ادا کروں گا وہ آپ کے قاصد کو پہنچا دوں گا۔ بات مکمل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا، ٹھیک ہے فلاں ماہ قاصد کو بھیجا جائے گا۔ یہ اپنے قبیلے میں گئے اور جا کر انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے بات کی اور اسلام کی دعوت انہوں نے پیش کی۔ آپ کی محنت پر وہاں کے قبیلے والے مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ جب وہ اسلام قبول کر لیں تو میں انہیں زکوٰۃ کا عمل بتاؤں گا، بتایا گیا۔ اور پھر وہاں کے لوگوں نے کچھ مدت بعد جب وقت طے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد فلاں مہینے میں آئے گا، اس وقت ہمیں زکوٰۃ کی رقمیں جمع کر کے قاصد کو پہنچانا ہے، سب نے رقمیں جمع کی اور سارا اکٹھا جو مال جمع ہوا حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ یہ وہاں کے سردار تھے۔ اب جو وقت متعین ہوا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاصد کو بھیجیں گے، اس وقت کے انتظار میں سارا قبیلہ کہ ایک قاصد ہمارے پاس آ رہا ہے، وہ بھی عام آدمی نہیں ہے، دونوں جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہے، تو اس کی عزت، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو پورے قبیلے والے اس کے استقبال میں شہر سے باہر نکلے، لیکن قاصد آیا نہیں۔ اب انہیں یقین تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں قاصد بھیجوں گا۔ کچھ مرتبہ ایسا ہوا، یہ لوگ ہو سکتا ہے تاخیر ہو، پھر سارا قبیلہ باہر نکلا انتظار میں، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آئے گا، پر قاصد نہیں پہنچا۔ اب یہ اپنے قبیلے میں گئے اور انہوں نے ان کے جو سردار تھے ان کے سامنے بات رکھی، ایسا لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں، یا کوئی بات ایسی ہو گئی کہ جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، چلو پتہ کرتے ہیں، ورنہ تو قاصد ضرور آتا کیونکہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ بھیجوں گا، کوئی بات تو ہوئی ہوگی۔ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ناراضگی ہے ہم سے، چلو ہم سب مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ اب سارے مل کر نکلے، یہاں تو یہ واقعہ ہوا، وہاں کیا ہوا؟ قاصد کیوں نہیں آیا؟ ولید بن عقبہ، یہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بنا کر وقت مقررہ پر ان کو بھیجا کہ تم جاؤ بن المستلق۔ یہ یہاں سے تو نکلے، راستے میں گڑبڑ ہو گئی، یہ نکلے تو صحیح اس قبیلے کے لیے، لیکن قریب تک جا کر واپس آ گئے، اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا نبی اللہ، چونکہ یہ جو قبیلہ تھا اور جس کو اللہ کے نبی بھیج رہے تھے، پہلے سے ان کی دشمنی تھی۔ انہوں نے کہا، یا نبی اللہ، میں وہاں جا رہا تھا، پر وہاں کی پوزیشن، وہاں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے ایک لشکر بنایا ہے مجھے مارنے کے لیے، اور وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا انکار، اور قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ بنو المصطلق پہ حملہ کرو۔ اب دیکھیے معاملہ کتنا بگڑ گیا۔ یہ سارا قبیلہ تو پہلے سے زکوٰۃ کی رقمیں لے کے تیار ہے، بلکہ پورا قبیلہ شہر کے باہر استقبال کے لیے روزانہ نکل رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آئے گا، ہم اس کو عزتوں سے شہر میں لائیں گے اور زکوٰۃ کی رقمیں اس کو دیں گے۔ اور وہاں سے تو ایک لشکر نکل رہا ہے جو ان سے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ الغرض یہ ادھر سے نکلے کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض لگتے ہیں، ان کو منا لیں گے، پتہ نہیں کوئی بات ہو گئی۔ یہ یہاں سے نکلے، وہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ وہاں سے نکلا۔ دونوں کی ملاقات درمیان میں ہوئی۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خالد کہاں کو چل دیے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے ہی قبیلے کی طرف آ رہے ہیں اور ہمیں تو حملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہ تم نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو مارنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے کہا تو ہمارے پاس تو کوئی ہم تو روزانہ انتظار میں، سارا قبیلہ قاصد کے انتظار اور اس کے اکرام میں سب باہر نکلتے تھے کہ اب آ جائے تو اس کا استقبال کریں گے۔ بات کھلی، سمجھ میں آئی کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہاں سے لوٹے۔ پتہ کیا گیا کہ بات کیا ہے، تو پتہ چلا کہ درمیان میں ایک منافق تھا جس نے حضرت ولید بن عقبہ جو قاصد بنا کر بھیجے جا رہے تھے ان سے اس نے کان بھر دی کہ دیکھو تم مت جاؤ، میں وہاں جا کر آیا ہوں، وہاں کی پوزیشن ایسی ہے کہ پورا قبیلہ شہر کے باہر نکلا ہے، وہ زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں بلکہ تم کو قتل کرنے والے ہیں۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ ایک آدمی کے جھوٹ، ایک آدمی کے افواہ پھیلانے سے دونوں جماعتیں آپس میں ٹکراؤ کے قریب آ گئی تھی۔ ایک جھوٹ اور ایک جو الزام یا بہتان کسی پر لگایا جاتا ہے، دو قبیلے نہیں، دو ملک کی بھی آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے۔ اتنا خطرناک یہ کام ہے کہ درمیان بغیر سنے، بغیر تحقیق کے تب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے ایمان والو اگر کوئی گنہگار تمہارے پاس آئے، بنبأ، اور وہ تم کو کوئی خبر دے، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، اللہ نے آگے فرمایا کسی کی بھی خبر کو سن کر بھروسہ کر لینا اور اس کی خبر پر پھر پلان کرنا صحیح نہیں ہے۔ جو خبر آئے پہلے تحقیق کرو، آیا وہ خبر صحیح تھی یا غلط۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، جو خبر تم پر لائے، تمہارے پاس لائے، خاص کر گنہگار۔ اور ہماری حالت تو یہ ہے، وہ گنہگار تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، ہم ایسا یقین کرتے ہیں جیسے آج ہی آسمان سے وحی نازل ہوئی ہو۔ افواہوں پر اور بہتان پر اور عام باتیں جو چلتی ہے ایسا یقین کرتے ہیں بس فرشتے کی بات ہے، جس سے کبھی نہ جھوٹ ہو سکتا ہے نہ دھوکہ ہو سکتا ہے، بالکل سچی بات، ایسا ہم افواہوں پر یقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک خبر کی تحقیق نہ کر لو آگے اس کو بیان نہ کرو۔ افواہوں کا پھیلانا تو حرام ہے، افواہوں کا پھیلانا تو حرام ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے یہ بیماری سب سے زیادہ ہے، یہ بیماری افواہوں کا پھیلانا، غلط بات کسی کی طرف منسوب کرنا، کسی کے اوپر بہتان کا باندھنا،
ہمارے معاشرے میں تو سب سے زیادہ ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ آپس میں دشمنیاں، مخالفتیں، ایک دوسرے کے ساتھ مدبھیڑ، اور پھر معاملہ لڑائی جھگڑا قتل غارت گری تک پہنچ جاتا ہے۔ حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ ابھی چند دن پہلے الیکشنز ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جو ماحول ہے سیاسی میدان میں، جس کو سمجھ میں آتا وہ بھی، جس کو نہیں سمجھ میں آتا وہ بھی، جس کے عقل میں بات لگتی وہ بھی، جس کے نہیں لگتی وہ بھی، ہر ایرا غیرہ سب شامل، سب۔ تھوڑا پتہ چلا، آپ کو نہیں معلوم کتنے پیسے لیا انہیں، اتنے پیسے لیا، نہیں معلوم۔ اور پھر جس نے سنا اور وہ اب بھی پتہ چلا اتنے لاکھ روپے لیے گئے۔ اور پھر تیسرا، اس میں مرچی مسالہ پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیتے اس میں۔ وہ بات شروع ہوتی 5,000 سے چلے جاتی 5 لاکھ تک، بات شروع ہوتی 5 لاکھ سے چلے جاتے 5 کروڑ تک۔ اس نے دوسرے کو بولا، دوسرے نے تیسرے کو بولا، تیسرے نے چوتھے کو بولا، اور ہر بولنے والا مرچی مسالہ ایڈ کر رہا ہے اس میں۔ اور اگر مد مقابل ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، مد مقابل ہے، اپوزیشن کا مسئلہ ہے، تب تو یہ تو اپنا فریضہ ہے، بولنا ہی بولنا ہے۔ اگر مسئلہ مد مقابل کا ہے، ارے میاں اب نہیں بولے تو کب بولتے؟ بولنا ہی ہے۔ اب تو جھوٹ تو دور ہو گیا، بہتان سے بھی آگے بڑھ جاتے، جو سمجھ میں آیا وہ بولے، جیسا سمجھ میں آیا وہ بولے۔ یہی تو دشمنیوں کے پیدا کرنے والی اصل جڑ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے تو وہ سنی سنائی بات آپ تک پہنچا دے۔ جو آپ کے سامنے یہ بول رہا، ارے نہیں معلوم، میں سنا وہاں ایسا ہوا کہتے، نمبر 1 کا جھوٹا ہے انہیں، نمبر 1 کا جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے، وہ نمبر 1 کا جھوٹا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم اتنے پیسے لیے بک گئے ہو نا، آپ کو نہیں پتا، اب بھی سن کے آ رہا ہوں۔ ارے بھائی سن کے آ رہا، دیکھا، تحقیق کیا، اور جو تم کو بولا ہے کیا وہ سچا تھا؟ بولنے والا آیا دشمنی میں غلط وہ پھیلا رہا ہے یا حقیقت بات تھی؟ کوئی سروکار نہیں، بولو، جو بول سکتے ہو وہ بولو۔ مسئلہ تو ڈھنڈورا پیٹنے کا ہے نا، یہاں صحیح جھوٹ حلال و حرام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ انہیں اتنے میں بک گیا، انہیں اتنے میں یوں ہو گیا، انہیں یوں کر دیا، انہیں یوں کر دیا۔ خود کیا کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں ایک صاحب نے شکایت کی اسی طرح کی۔ حجاج بن یوسف، آپ نے سنا بارہا، بہت سارے قصے مشہور ہیں حجاج بن یوسف کے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حجاج بن یوسف کے تعلق سے بات شروع کی، کچھ افواہ۔ فوراً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا، اور پکڑ کر آپ نے فرمایا کہ حجاج بن یوسف، اور آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے ہزاروں ناحق لوگوں کو قتل کر دیا، ہزاروں، اور صحابہ کے دور میں، اور ان کے بارے میں یہ افواہ چل رہی ہے مجلس میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو،
بلکہ وہ دنیا کا سب سے برا انسان کیوں نہ ہو، تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم اس کے پیچھے دو جھوٹ بنا کر بولو، تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم اس کے پیچھے بہتان لگا کر بولو۔ وہ جتنا برا ہے کل قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا، وہ جتنا گندا ہے کل قیامت کے دن وہ اس کے سامنے آئے گا اور اس سے پوچھ گچھ ہوگی، لیکن وہ برا ہے اس لیے ہمیں حق مل جاتا کہ ہم اس کے تعلق سے اور دو تین باتیں بولیں۔ کفا بالمرء کذبا، جھوٹا ہونے کے لیے آدمی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنا کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، ادھر کی سنتا ادھر بول دیتا، تحقیق سے کوئی تعلق نہیں، سنی بات لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ تحقیق کے بغیر بولا نہیں جا سکتا۔ اچھا یہ تو میرے بھائی یہ تو باتیں عام باتیں ہوئی، ہم تو اس سے آگے بڑھ کر ایک پوسٹ ہم کو آیا، میسج وائرل ہوا، کوئی پوسٹ آیا، مسلمانوں کو یوں کر دیے آگے بڑھو، کون بھیجے، کہاں سے بھیجے، بھیجنے والا کون ہے، ثواب سمجھ کے بڑھا دیتے، ایسا سمجھتے اب یہ میسج میں فارورڈ کر دیا سب سے بڑا جنتی تو میں ہوں۔ ارے بھائی یہ دشمن کی تو چال ہو سکتی ہے نا، اور پھر نیچے لکھتے آگے بڑھاؤ ثواب ملتا، نہیں بڑھائے تو تم سب سے بڑے منافق۔ ایمان ہے تو ایمان والوں کی مدد کرو، ورغلانے کے جملے، بہکانے کے جملے کیا ہے، تماشا ہے۔ اور پھر اب لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو جھوٹا ہے وہ تو جھوٹا ہی ہے، جو بدماش ہے وہ تو بدماش ہی ہے، ہم بے وقوف ہیں بول کے ان فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم جھوٹ پھیلانے والے ہیں تو وہ ہماری مدد لے رہا ہے اور وہ جھوٹ لکھ کر بھیج رہا ہے، اور ہم خیر خوبی کی نیت سے، لوگوں کے تعاون کی نیت سے، لوگوں کی مدد کی نیت سے، قوم کو بچانے کی نیت سے قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اور پھر حدیث، یہ تو عام بات ہوئی، کوئی حدیث مبارکہ آئی، اب دیکھا یہ حدیث ہے، فوراً فارورڈ کر دیے۔ میرے بھائیوں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، چونکہ اکثر نوجوان ہیں، آپ توجہ سے سنیں میری بات، جو بھی حدیث مبارکہ آپ تک پہنچتی ہے، آپ اگر اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو آپ اس کے پھیلانے میں ذمہ دار مکمل طریقے سے ہیں۔ اگر وہ غلط ہے تو جتنے لوگوں تک وہ پہنچے گی اس کا گناہ آپ کے سر پر ہے، نہ کہ پچھلے والے کے سر پر، آپ کے سر پر ہے، کیونکہ آپ نے پھیلائی ہے۔ کوئی حدیث مبارکہ آپ تک آئی ہے اور آپ اس کو پھیلا رہے ہیں، آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا پیچھے والا ذمہ دار۔ ایک مرتبہ ایک حدیث مبارکہ بیان کر رہے تھے، تو عربی میں کوئی بھی حدیث آپ لے لیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، جو بخاری کی یا جو کتابوں میں حدیثیں آتی ہے آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں یہ بات آتی ہے حدثنا فلان، کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا۔ ایک مرتبہ ایک محدث بیان کر رہے تھے ثنا فلان، حدثنا جملہ ہے، اس کا ترجمہ یہ آتا ہم سے فلاں نے بیان کیا، تو انہوں نے حدثنا کو صرف ثنا بیان فلان، تو ایک صاحب مجلس میں تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ حدثنا ہے اور سب جانتے ہیں کہ فلاں نے بیان کیا اور آپ ثنا فلان کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو میں جب درس سننے کے لیے بیٹھا تو اس وقت استاذ محترم حدہ بول چکے تھے، ثنا فلان سے میں سنا، اس لیے مجھے حق نہیں ہے کہ میں حدہ بولوں آگے، جیسا سنا میں نے ویسا بیان کیا اور مجھ سے فلاں نے بیان کیا۔ اتنا احتیاط محدثین کرتے تھے، اور
اپنا تو مسئلہ ہی پورا الٹا ہے. کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں, بس بولتے جاؤ, بڑھاتے جاؤ. وہ حدیث ہے تو بھی صحیح, جھوٹی حدیث ہے تو بھی چلتا, اپوزیشن کے لیے جھوٹ بولا جا رہا تو بھی چلتا, کسی کے اوپر بہتان باندھا جا رہا ہے تو بھی چلتا. بلکہ یہ تو مزے کی چیز ہے, کسی کی عزت اچھالنا اپنے لیے تو اور اچھی چیز ہے. بول رہے ہیں اگر صحیح ہے, اگر بات صحیح ہے تب بھی ہم نہیں بول سکتے, کیونکہ ہم نے تحقیق نہیں کی. ہم نے تحقیق نہیں کی ان باتوں کی جو بات پھیلائی جا رہی ہے. ہاں آپ محقق ہیں, آپ نے تحقیق کر لی کسی بات کی, تب تو کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سنی سنائی بات آگے بڑھانے والا سب سے بڑا جھوٹا ہے. ایک مرتبہ ایک ایسے سنی سنائی بات آگے بڑھ کر بگڑتی ہے. ایک بات کسی نے سنی, اس نے تھوڑا نمک ڈال کر آگے بڑھائی, دوسرے نے مرچی ڈالا, تیسرے نے اس میں اور مسالہ ڈالا. وہ بات کیا شروع ہوئی, کہاں تک پہنچ جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے. دونوں نے اپنے تقریر میں کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب یہ کہتے ہیں, یہ چونکہ کتاب میں لکھی ہوئی بات تھی جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, تو وہ ٹیپ ریکارڈ کا دور تھا. انہوں نے کہا بڑے عالم دین ہیں, ملک کے بہت بڑے مفتی ہیں. تو ان کا حوالہ دے کے ایک صاحب اور ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ قول ہے, ٹیپ پر قرآن شریف, ٹیپ ریکارڈ پر قرآن شریف نہیں سن سکتے, وہ گانے سننے کے برابر ہے. اب یہ بات, اور حوالہ بھی کیا, مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ قول ہے, وہ گانے سننے کے برابر ہے. اب یہ بات تو وہاں کے لوگوں نے مفتی صاحب تک پہنچائی کہ مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ اس لیے کہ بڑے مفتی ہیں, اللہ نے آج بھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دیں, پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے, اللہ بہت علم سے نوازا ہے اللہ نے. تو حضرت تک جب یہ بات پہنچی تو حضرت نے کہا کہاں سے کہاں, وہ پتہ نہیں اس کا دم کدھر ہے منہ کدھر ہے. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ٹیپ ریکارڈ پر قرآن شریف سن سکتے ہیں کیا, تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا اور ثواب ملتا کیا, تو میں نے کہا تھا قرآن تو قرآن ہے, سنو گے تو ثواب ملے گا. ہاں بہتر یہ ہے کہ بجائے ٹیپ ریکارڈ سے سننے کے آپ کسی انسان سے سن لو. میں نے یہ جواب دیا تھا. اب دیکھیے, اب اس بات میں اور اس بات میں کوئی تعلق ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ بجائے ٹیپ ریکارڈ کے ڈائریکٹ کسی انسان سے سن لو, زیادہ بہتر ہے. تو یہاں بہتر غیر بہتر کا مسئلہ چل رہا تھا. اس نے دوسرے کو کچھ کہا, دوسرے نے تیسرے کو کچھ کہا, اور جب وہ چوتھے تک پہنچی تو معاملہ حلال اور بہتر سے جا کے حرام تک اور گانوں تک چلا گیا. یہ ہوتا ہے, بات حقیقت کچھ ہوتی ہے اور بگڑتے بگڑتے وہاں تک پہنچتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس بات کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں. جرمنی کے ایک فلسفی تھے, ایک شخص فلسفی آدمی, بہت ذہین ہوتا ہے. اس نے ایک موقع پر کہا تھا کسی چیز کو, کوئی بھی چیز ہو, اس کو اتنا وائرل, اتنا پروپیگنڈا اس کا کرو, کوئی بھی چیز اتنا پروپیگنڈا, اتنا وائرل اس کو کرو کہ بولتے چلے جاؤ, بولتے چلے جاؤ, بولتے چلے جاؤ کہ سامنے والا بعد میں اس کو صحیح ماننا شروع کر دے. یہ چیز ہم کر رہے ہیں. بولتے جاؤ, بولتے جاؤ, بولتے جاؤ, اتنا بولو, اتنا بولو کہ اب لوگ سن سن کے تھک جا کے آخر میں پھر بعد میں اپن بولتے ہو میاں ایک سے سن کے بولا, کیا میں جھوٹا ہوں؟ سب بول رہے تھے وہاں, اتنے لوگ کچھ تو بھی ہوں گا. لاسٹ میں اپنا جملہ جو ہوتا ہے, ارے نہیں بولنا, یہ جھوٹ ہے, نہیں بولنا. تو اپن کیا بولتے آسانی سے, تو میں بول رہا ہوں کیا, سب بول رہے ہیں, چلو میں بول رہا ہوں سو غلط بھی ہوں گا, تو تھوڑا غلط ہوں گا, کچھ تو بھی کرے چھوں گے, اس لیے بول رہے لوگ. اتنے لوگ جھوٹ بولتے کیا؟ یہ بھائی کتنے لوگ جھوٹ بولتے اور کتنے لوگ کیا کر رہے ہیں, تعلق اس سے نہیں ہے, یہ تعلق اس سے نہیں ہے.
کہ کتنے لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ اس جرمنی کا جو فلسفی تھا، یہ اس کا یہ بنایا ہوا فارمولا، یہ پروپیگنڈا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ بولتے جاؤ، اتنا بولو کہ جب لوگ سن کر تنگ ہو جائیں گے تو آخر میں کہیں گے ہاں بالکل 100% پکی بات ہے، اور پھر اس کا بہانہ ہم نکالتے. صحیح ہے، چلو تم بول رہے ایسا نہیں ہوگا، اتنی رشوت نہیں لیے ہوں گے انہوں، لیکن پورا جھوٹ بھی نہیں ہوتا. 50 لاکھ آ رہے نا، 25 تو لیے ہوں گے، کچھ تو بھی سچائی ہوں گی. اب یہ ہوں گی اپن لگائیں گے، یہ کتے ہوں گا ایسا کتے، یہ سب شیطان کے حملے ہیں. اللہ سے دعا ہے، شیطان کے ہتھیار ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.